ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى آمنوا كما آمن الناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے ہر ایمان والے سے دو مطالبے ہیں. اب میں اور آپ ایمان والے ہیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ کے دو مطالبے ہیں. ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ پورا اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو، ایک مطالبہ. اور پورا اسلام میں داخل ہونا یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ تو کہا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ اکرام ایمان لائے. تو یہ دو مطالبے ہمارے سے ہیں کہ پورا ایمان میں آنا، اور سیمپل اور نمونہ کون ہے؟ صحابہ ہے. ایک رائے تھی وہی یہ یہاں کی جو بیچ کی جگہ ہے، یہ اسے ذرا فل کرنا، پیچھے رہتا یہ نہیں، لیکن یہ سامنے والے آ جاؤ. ہاں یہ جگہ ذرا اتنی بھی بے ادبی مناسب نہیں ہے، یہ دین کی مجلس ہے. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت اچھی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. تو جب تک ہم لوگ جو ہے کام پر نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے کام کرنے والے نہیں بنیں گے. کام پہ ہم لوگوں کو آنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے دو مطالبے کیے ہیں کہ اپنے آپ کو پورا ایمان میں داخل کرو. تو پورے ایمان میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا ایمان اس کا جو ہے اللہ کے پاس میں ٹھیک ہے کہ اللہ اس پر اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اس کے حساب سے اللہ فیصلے کریں گے. لیکن جو ہے پورے ایمان سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی گرمی کا زمانہ ہے تو لوگ جو ہے دہی کھا رہے ہوں گے. سب لوگ دہی کھا رہے نہیں کھا رہے؟ گرمی کا زمانہ ہے بھائی، ٹھنڈی کے لیے دہی کھانا ہے. تو دہی کو جمایا جاتا ہے نا، دہی کو جماتے ہیں. تو اب یہ جو دہی کو جماتے ہیں، اگر یہ دہی پورا نہیں جما تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ نہ دہی میں شمار ہوتا ہے نہ دودھ میں شمار ہوتا ہے. اس کو نہیں جمانا تھا تو وہ دودھ ہوتا تھا، استعمال میں آتا تھا. اب اس کو جمایا جا رہا ہے دہی کو، تو پھر اسے مکمل طور سے دہی بنانا، تو وہ دہی کا فائدہ دے گا. اسی طرح سے ایک بچے کی تکمیل کے لیے جو ہے 6 مہینے بچہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، روح آتی ہے. 6 مہینے کے بعد میں پھر 3 مہینے 10 دن ماں کے پیٹ میں رہنا، تو 9 مہینے 10 دن ماں کے پیٹ میں رہے گا.
تو تب جا کر کے وہ بچہ مکمل ہو کر کے آئے گا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 10 دن رہ کر کے آتا ہے وہ بچہ ہیلتھی ہو کر کے آتا ہے، اور جو بچہ 8 مہینے میں ہی ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے ہمیشہ کے لیے کمزور رہتا ہے نا۔ بعض بچے 7ویں مہینے میں ہی آ جاتے ہیں، وہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے، زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کھیتیاں کرتے ہیں، تو اب یہ کھیتیوں کے اندر میں بھی جو ہے ان کی فصل کو آنے کے لیے ایک ٹائم متعین ہے، وہ ٹائم پورا مکمل ہوگا تو پھر جو ہے اس فصل سے دانہ آئے گا اور جو ہے وہاں اس فصل سے فائدہ ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر میں مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے ہر چیز میں، بھائی دکانداری میں لے لو، اپنا بزنس میں لے لو، پھر جو ہے اپنی زندگی میں لے لو، ہر چیز میں اگر دیکھیں گے تو تکمیل شرط ہے۔ تکمیل کے معنی کیا ہے بھائی؟ مکمل ہونا، مکمل ہونا شرط ہے۔ اگر چیز مکمل نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر چیز مکمل نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اگر چیز مکمل ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک صاف بات ہے اور آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو پورا پورا اسلام میں داخل کرو۔ جب ایمان والا اپنے آپ کو پورے اسلام میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر میں بنتا ہے۔ ایمان کہاں بنتا ہے؟ دل کے اندر میں بنتا ہے، وہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے۔ ایمان دل کے اندر میں بنتا ہے، وہ وہاں سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ جو ہے اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہ تو ایمان کی کیفیت۔ اور اسلام جو ہے وہ اسلام ہاتھوں سے، پیروں سے، اور جو ہے زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، یہ جو ہے اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام کے دکھنے کی جگہ جو ہے وہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک ہیں، اور ایمان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ ایمان ہے، دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا؟ دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والے اسلام میں پورے پورے آنا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اسلام میں پورا پورا داخل کرو، یعنی پورے اسلام کے اندر میں داخل ہو جانا۔ ایمان اور اسلام دونوں ایک بن جانا، ایمان اور اسلام دونوں ایک ہو جانا۔ اعضاء سے نکلنے والے اعمال اس کے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دل میں ایمان ہے، لیکن کتنے پرسنٹ بنا ہوا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اعضاء سے پتہ چلتا ہے، ہمارے اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے کام کے اندر میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ بولو بھائی، پہلے نمبر پہ ایمان ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ یعنی یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان دل کے اندر میں رہتا ہے، اور ایمان کتنا بنا یہ معلوم ہونے کے لیے اعمال ہیں، اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ اگر نماز ہماری مکمل ہے، روزہ ہمارا مکمل ہے، زکوٰۃ ہماری مکمل ہے، حج ہمارا مکمل ہے، اور لین دین ہمارے مکمل ہیں، وعدہ ہمارا پورا ہے، امانت داری ہم ادا کر رہے ہیں،
اور بدعات سے بچ رہے ہیں، غلط کاموں سے بچ رہے ہیں، حرام کاموں سے بچ رہے ہیں، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچ رہے ہیں، تو یہ جو نظر آ رہا ہے ایسے وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو کیفیہ اعمال نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ایمان کا مظاہرہ ہے، یہ اس کے ایمان کا مظاہرہ ہے۔ جب جیسے جیسے ایمان اندر مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے ایمان اندر سے طاقتور ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کے اعمال کے اندر میں طاقت آنی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اس کی طاقت کتنی رہتی ہے؟ اب جیسے جیسے اس بچے کو غذا ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ بچہ جو ہے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور بڑا ہوتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان بھی جو ہے وہ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کے اوپر میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ تو ایمان جیسے جیسے مضبوط ہونا شروع ہوگا اس کے اعمال اسی طرح سے مضبوط ہونا شروع ہوں گے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایمان کی بنانے کی محنت کے اوپر میں ڈالا تھا۔ نماز تو جو ہے آخر وقت میں جب ہجرت ہو رہی تھی تب فرض ہوئی نماز، روزہ سب بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، سب اعمال بعد میں۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ اعمال کے آنے کی جگہ، وہاں اعمال کا حکم آیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، شراب حرام، یہ وہ سب جو ہے وہ مدینے میں آیا ہے کام۔ مکے میں کیا ہوا کہ پہلے جو ہے ایمان کو بنایا گیا کہ بھائی بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بن رہا ہے۔ وہاں نماز وغیرہ کا کوئی ابھی فرض نہیں ہوئی۔ معراج میں فرض ہوئی نا نماز، تو وہی ہے نا، تو نماز تو معراج میں فرض ہوئی، 10 نبوی کے بعد میں معراج ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد میں معراج ہوئی ہے۔ تو 10 سال تک جو ہے محنت کی جا رہی ہے، کس کی؟ بولو بھائی، ایمان کی۔ اس کو طاقتور بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان طاقتور بنے، بھائی بڑھاؤ، ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کو بڑھاؤ۔ اب جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت حمزہ ہیں، تو یہ سارے لوگ وہاں پہ ہیں اور حالات میں پس رہے ہیں، سب پس رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ بھئی نہیں پس رہا ہے۔ جو بڑے صحابہ ہیں، سردار تھے، وہ بھی حالات میں ہیں، اور جو کمزور صحابہ تھے وہ بھی حالات میں۔ دیکھو حضرت ابو ذر غفاری، یہ جو ہے اپنے قبیلہ غفار کے جو ہے بڑے آدمی تھے، لیکن جب آ کر کے جو ہے مکہ مکرمہ میں سامنے آ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو پھر ان کی کیا ہوئی؟ پٹائی ہوئی، کیا خوب پٹائی، اتنا مارا کہ جو ہے مرنے کے قریب ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر کے بچایا۔ پھر جو ہے پھر جا کر کے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر لوگوں نے پھر مارا۔ تو بڑے سردار ہیں، قبیلے کے بڑے ہیں، لیکن جو ہے وہ بھی ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، غلام ہیں وہ بھی ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ایمان کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بچپن کے دوست ہیں۔ تو اب یہ سارے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ایمان کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایمان جیسے جیسے مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے اندر میں ایک طرح کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے
اس کے اندر میں جو ہے ساری دنیا کا ڈر نکلنا شروع ہوتا ہے. کوئی نہیں بھئی کیا ہونے والا, کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کون ہے, کون پرائم منسٹر, کون ایم ایل اے, کون سی ایم, کون بادشاہ, کچھ نہیں. کون ہے سب کچھ. اس طرح کی کیفیتیں ایمان سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. حاجی علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کام کا مقصد کیا ہے, تو حاجی علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت میں صحابہ اکرام کو جس حالت میں چھوڑ کر کے گئے تھے وہ کیفیت کو پیدا کرنا اس کام کا مقصد ہے. ایک مرتبہ حاجی علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام دیتا تو میں اس کام کا نام تحریک ایمان دیتا, یعنی ایمان کو حرکت دینے والی محنت. کہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں, ہم نے خود جو ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولت احمد برکاتہم سے پوچھا, یہ جو 5 اعمال ہیں, مسجد وار جماعت میں بیٹھنا, تعلیم کرنا, 2.5 گھنٹے لگانا, 2 گشت کرنا اور جو ہے 3 دن لگانا, یہ جو 5 اعمال ہیں, تو یہ 5 اعمال کا مقصد کیا ہے؟ تو مولانا ابراہیم صاحب دولت احمد برکاتہم نے ایک ہی جملے کے اندر میں جواب دیا کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہدایت کو لانے کے لیے ہے. کس کو لانے کے لیے ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ایک نور ہے جو دل کے اندر میں پیدا ہوتا ہے. ہدایت ایک نور ہے جو دل کے اندر میں پیدا ہوتا ہے, اسی کا نام ایمان ہے. اس ایمان کا وجود دل کے اندر میں آنا اور پھر اس کا احساس ہونا, یہی ہمارے کام کی قبولیت ہے اور یہی ہمارے کام کے اندر کے چلنے کی نشانی ہے. ساتھی جو ہے کام میں چل رہا ہے لیکن جو ہے زنا کے اندر میں ملوث ہے. ساتھی کام میں چل رہا ہے لیکن جو ہے اس کی آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ساتھی کام میں چل رہا ہے, اپنی زبان سے گالم گلوچ بکتا ہے. ساتھی کام میں چل رہا ہے, اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا, اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا, ماں کے ساتھ میں غلط رویہ کرتا ہے, باپ کے ساتھ میں غلط رویہ اپناتا ہے, بیوی کے ساتھ میں مار توڑ کرتا ہے, بچوں کے ساتھ میں بے رحمی کا برتاؤ کرتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساتھی جو ہے دکھنے کے اعتبار سے کام میں ہے, حقیقت کے اعتبار سے کام میں نہیں ہے. ہاں, ایسے اس طرح جو ہے اگر ہماری محنت ہوتی رہی اور ایک بڑا مجموعہ تیار ہو گیا کہ دکھنے میں تو سب کچھ ہے, شکل کے اعتبار سے سب کچھ ہے, لیکن جو ہے اعمال کے اعتبار سے کھوکھلا ہے, اعمال کے اعتبار سے کھوکھلا ہے, اسے جو ہے دشمن کا ڈر ہے, انسان کا ڈر ہے, اللہ کی مخلوق کا ڈر ہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہے, بڈی سود میں شراب میں مبتلا ہے, گھروں کے اندر میں جو ہے اپنے بیوی کے ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ میں اس کے رویے ٹھیک نہیں ہیں, محلے والوں کے ساتھ میں اس کے رویے ٹھیک نہیں ہیں, یہ جھگڑے کرتے رہتا ہے, زبان اس کی قابو میں نہیں ہے, آنکھ اس کی قابو میں نہیں ہے, ہاتھ اس کے قابو میں نہیں ہے. اس طرح کے ساتھیوں سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے میرے بھائیوں تو انقلاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ تو حقیقت کے ساتھ میں ہے, یعنی جو ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں ہے اس کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد اور تائید ہے. جو ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں ہے کہ جس ایمان کو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر میں ایمان ہے, محسوس ہونا ایمان کہ میرے اندر میں ایمان ہے. کیسے محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اندر ایمان ہے تو یہ ایمان اس کو جو ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنے دے گا جب تک کہ نماز کے وقت میں نماز نہ پڑھ لے. یہ ایمان کی نشانی ہے. اس وقت تک یہ سکون سے نہیں رہے گا جب تک کہ وہ نماز کو نہ ادا کر لے. کسی کو گالی دے دیا تو جب تک جو ہے معافی تلافی کر کے جو ہے پار نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ سوئے گا نہیں رات کے اندر. کسی پر ہاتھ اٹھا دیا, اگر یہ ظالم بن رہا ہے
تو جب تک اس سے جو ہے جا کر کے معافی تلافی کر کے اس کا جو کچھ کرنا ہے وہ کر نہ لے گا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا. یہ ایمان کی نشانی ہے. ہاں، آدمی جو ہے تو میں کر کے مہینوں گزار لیتا ہے رشتہ دار کے ساتھ میں، تو میں کر کے مہینوں گزار لیتا ہے، اور جو ہے کبھی اپنے رشتہ داروں کا منہ نہیں دیکھتا ہے. بھائی جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس میں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ظالم ہوگا نا. کسی ایک نے تو زیادتی کی ہوگی. دونوں ہی ایمان والے ہیں. اب ایک زیادتی کر رہا ہے اور ایک رشتہ دار کے ساتھ میں جو ہے جھگڑا کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی اس کے اندر میں جو ہے ظلم کرنے والا ہوگا اور کوئی نہ کوئی جو ہے زیادتی کرنے والا ہوگا، اور دونوں کے دونوں اپنی جگہ پر قائم ہیں. زیادتی کرنے والا بھی قریب میں نہیں آ رہا ہے، اور جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے اس کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، وہ بھی اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. تو اب میرے بھائیوں دیکھو کہ اس کیفیت کے ساتھ میں اس کے سال گزر رہے ہیں، 2 سال گزر رہے ہیں، 3 سال گزر رہے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے جو ہے اعزا اقربا کے پاس میں جانا نہیں چاہتا ہے. عید آتی ہے، برات آتی ہے، فنکشن ہوتے ہیں گھروں کے اندر میں، شادیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو بلانا نہیں چاہتا ہے. تو سوچو میرے بھائیوں کہ ایمان کی کیا کیفیت ہمارے اندر میں ہوگی. آپ سوچو، ایسا نہیں کرنے والا معاملہ. اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جب حالات آئیں گے اور امتحان کا وقت آئے گا، جب حالات آئیں گے، قرآن میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور پھر اللہ ان کو نہیں آزمائے گا. ایسا نہیں ہو. اللہ آزمائیں گے. مفت میں ملے گی جنت؟ نہیں بھائی، اللہ آزمائیں گے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ کہتے ہیں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اگر دعویٰ ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم آزمائے جاؤ گے. پھر تم آزمائے جاؤ گے. کبھی آنکھوں سے آزمائے جاؤ گے کہ آنکھیں قابو میں ہیں یا نہیں ہیں. مسجد میں، لوگوں کے درمیان میں، انجمن میں، وہاں تو جو ہے اپنی نگاہیں بہت قابو میں رکھ رہا ہے، لیکن جب تنہائی کے اندر میں ہوگا، سوائے اللہ کے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس وقت میں یہ کس حال کے اندر میں ہے. حضرت سلیمان ابن یسار ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انتہائی خوبصورت تھے. ایک قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، جنگل کے اندر میں قیام ہوا. سارے قافلے والوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں طے کر لیں اور وہ جو ہے سامان لانے کے لیے چلے گئے. سب سامان لانے کے لیے چلے گئے. ان کو جو ہے ذمہ داری سونپی کہ آپ یہاں دیکھتے رہو. ان کو اکیلا پا کر کے ان کے اوپر ایک عورت جو ہے عاشق ہو گئی اور سیدھا ان کے خیمے کے اندر میں گھس گئی. تو حضرت نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا ہے کہ کیا ہے، ایک عورت مرد سے کیا چاہتی ہے اور کیا ہے. تو حضرت جو ہے ایسے سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے دھاڑے مار مار کر کے. آج سلیمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک عورت بھی اس سے حرام کی تمنا کر رہی ہے، اور ایمان والا ہو کر کے حرام کو ڈھونڈتا پھرے. اب سوچو، ایمان والا ہو کر کے حرام کو ڈھونڈتا پھرے، تو پھر کائے کا اس کے اندر میں ایمان ہے؟ کیا اس ایمان سے یہ دنیا کو بدل سکتا ہے؟ کیا اس ایمان سے یہ اللہ کی نصرت کو لا سکتا ہے؟ کیا اس ایمان سے یہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر سکتا ہے؟ کیا اس ایمان سے یہ جو ہے اللہ اور رسول کو راضی کر سکتا ہے؟ کیا اس ایمان کی بنیاد پر اپنے قبر کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ کیا اس ایمان کی بنیاد پر جو ہے اس کے نام اعمال، اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا؟
ارے نہیں بھائی، اس کے لیے تو اللہ آزمائیں گے اور اپنے ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر کے، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے، اپنے کانوں کو کنٹرول کر کے، اپنے پیٹ کو کنٹرول کر کے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کنٹرول کر کے اللہ کے پاس میں بتانا پڑے گا کہ اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا، میں تنہا تھا، اس وقت میں نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر میں روایتیں ہیں، واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک اس کے خاندان کی لڑکی اس کے پاس میں آ رہی ہے اور آ کر کے کہہ رہی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تجھے میرے ساتھ بستر پہ سونا پڑے گا تب میں تجھے پیسے دوں گا۔ وہ لڑکی مجبوری میں راضی ہو جاتی ہے، اور جب جو ہے وہ اس کے پاس میں آتی ہے اور یہ اس کے ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ لڑکی کانپتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب کیوں ڈر رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی اس آدمی کے اوپر میں اللہ کا ایک ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے اٹھ جاتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ آدمی ایک مرتبہ جو ہے جنگل میں جا کر کے پھنس جاتا ہے، پہاڑ پہ گیا، بارش آئی، غار کے اندر میں گھس گیا، تو اس کے پیچھے اور ایک آیا، اس کے پیچھے اور ایک آیا، یہ تین آدمی اندر غار کے اندر میں پھنس گئے اور گھس گئے، اور بارش ہوتی رہی، اور جو اوپر سے مٹی کھسکی اور اوپر سے جو ہے پتھر گرنے لگے، ایک بہت بڑی چٹان آ کر کے جو ہے جس غار میں یہ گھس کر کے بیٹھے تھے اس غار کو چٹان نے آ کر کے بند کر دیا۔ چلو بھائی، زندگی کی قبر، اب کیا کریں گے؟ کرن لائیں گے؟ وہاں تو موبائل نہیں، وہاں کوئی فون نہیں، کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، یہ ان کو اندر مرنا طے ہے، اندر ان کو مرنا طے ہے، زندوں کی قبر، اندر ان کو مرنا طے ہے۔ وہ چٹان کو کیا ہلائیں گے؟ ارے بھائی 100-200 مل کر بھی اس چٹان کو ہلا نہیں سکتے ہیں، ان کا مرنا اندر طے تھا۔ پھر بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے مدد کو اتارتے ہیں، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان، کہ حالات ایسے بن جائیں کہ جن حالات میں آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، دماغ کام کرنا بند کر دے اور کوئی راستہ سجائی نہ دے، تو ایسے وقت میں آدمی کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں اپنی ایسی، میرے اندر میں انرجی ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ میں اپنی طاقت سے اللہ کی مدد اور نصرت کو اتار سکتا ہوں اور یہ مشکل کو میں حل کر لے سکتا ہوں۔ یہی اس کام کا مقصد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہی اس کام کا مقصد ہے۔ جو اتنا ایسا بن گیا، بس بھائی اب سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ چلے 4 مہینے یہ اصل نہیں ہے، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ ملاقاتیں یہ اصل نہیں ہے بھائی، یہ ساری کی ساری جو ہے محنت ہے مقصد کے لیے، یہ ساری کی ساری محنت ہے کس کے لیے؟ مقصد کے لیے۔ ہاں، ایک محنت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسجد وار جماعت، 3 دن، گشت، ملاقاتیں، تعلیم، چلہ، 4 ماہ اور جو ہے جوڑ، یہ ملاقات، یہ سب کیا ہے؟ محنت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ محنت ہے۔ یہ محنت ہے مقصد کے لیے، اور مقصد کیا ہے؟ کہ اتنا ایمان بناؤ کہ جس ایمان پر تمہیں ایسا کانفیڈنس آ جائے کہ اس ایمان سے میں اللہ کی مدد کو اتار سکتا ہوں۔ بس اگر یہ کام ہو گیا تو سمجھو کہ ہماری اس محنت کا حاصل ہم کو مل گیا۔ اگر یہ کام نہیں ہوا، چاہے جو ہے پوری زندگی اس کے اندر میں گھومتے پھرتے رہو، تو پھر میرے بھائیوں مقصد حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے، مقصد حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے گشتوں میں بہت ہیں، ملاقاتوں میں بہت ہیں، تعلیم میں بہت ہیں، بیانات میں بہت ہیں، چلے 4 مہینوں میں بہت ہیں، 3 دن میں سیروزہ میں بہت ہیں، مردوں کی عورتوں کی محنتوں میں بہت ہیں، لیکن اپنے مقصد سے غافل ہے۔ ایک مرتبہ ہم اجتماع میں بیان سن رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ہمارے جو ہے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ جو کام بغیر مقصد کے کیا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ کھیل ہوتا ہے۔ جو کام
بغیر مقصد کے کیا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل جو ہے ہمیشہ انسان کو پچھتاوے پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. جب آدمی کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اس وقت میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی کھیل کھیل رہا ہو، آدمی چیس کھیل رہا ہے، آدمی جو ہے کبڈی کھیل رہا ہے، آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے، آدمی جو اور کوئی کھیل کھیل رہا ہے، جب کھیل کھیل رہا ہوتا ہے تو کھیل کے وقت میں اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جس وقت میں کھیل ختم ہوتا ہے وہ سر پکڑ کر کے بیٹھتا ہے، ارے کتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم برباد ہو گیا. ایسے ہی جو ہے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ کام اگر مقصد کے لیے نہیں کریں گے، اس کام کو ہم نے جو ہے مقصد کے لیے نہیں کیا، اس محنت کو ہم نے مقصد کے لیے نہیں کیا، اور مقصد ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، بس بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ کام نہیں کہلائے گا، یہ کام کھیل بن جائے گا. اور جب جو ہے ہماری ساری طاقتیں ٹوٹ جائیں گی اس وقت میں ہم افسوس کریں گے کہ بھائی ہم نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں. اس لیے اس کام کا جو مقصد ہے اس کے اوپر میں نگاہ رکھنا. ایمان کیا مقصد ہے، کتنا آ رہا ہے، اس کے اوپر میں نگاہ رکھنا، بس یہ دھیان دو. اور بہت لمبی چوڑی محنت بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں، تھوڑی سی آدمی محنت کر لے ایمان اس کے اندر میں جو ہے پنپنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر میں کنٹینیو محنت کرتا رہے اس کے اندر میں وہ ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی جب ایمان آتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیوانہ اور پاگل بولنا شروع کرتے ہیں. جب ایمان بن جاتا ہے تو پھر لوگ اسے کیا بولتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ بھائی یہ تو پاگل لوگ ہیں. اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. اللہ کو اتنا پکارو کہ لوگ تمہیں کیا کہنے لگیں. یہ نشانی ہے، یاد رکھنا یہ بات کو. ہاں اس لیے کہ جب وہ یہ بولے گا کہ بھائی کرونا آیا ہے، جب اس کے سامنے تذکرہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ارے تو مرے گا، میں نہیں مروں گا، اللہ مارنے والا ہے. یہ دیوانہ ہے جی نے، لوگ مرنے لگے ہیں دکھ رہا ہے، بھی بولتا ہے نہیں کورونا سے کیا بھی نہیں ہوتا کر کے. ایک مثال کے لیے بول رہا ہوں میں، جب آدمی کا ایمان بنتا ہے تو اس کی نگاہ اللہ پر رہتی ہے، اور مخلوق والے جو ہیں وہ اسباب کو بتاتے ہیں. مخلوق کیا بتا دیے، اسباب بتا دیے، دیکھو یہ سبب ہے یہ سبب ہے یہ سبب ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اور جو ایمان والا رہتا ہے اس کی نگاہ کہاں رہتی ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ بولتا نہیں 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 نہیں، وہ بولتا انکار انکار انکار، وہ انکارتا رہتا ہے. اور جو لوگ کہتے رہتے ہیں یہ کیا بولے تم نہیں کہتا ہے، دیوانہ ہے جی انہیں. پھر جب حالات آتے ہیں تو یہی دیوانے جو ہے تاریخ بناتے ہیں، یہی دیوانے تاریخ بناتے ہیں. بغداد کے اندر میں مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا، اس طرح سے قتل عام ہوا، اس طرح سے قتل عام ہوا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، ان کی لاشوں سے دریا کے اندر میں پل بنائے گئے. مسلمانوں کی لکھی ہوئی قیمتی کتابوں کو سمندروں دریا کے اندر میں پھینکا گیا تو مہینوں تک اس کی سیاہی سے دریا کا پانی کالا بہتا رہا. صفائی ہو گئی، چھٹائی ہو گئی، کہا جا رہا تھا کہ بھئی درست ہو جاؤ درست ہو جاؤ درست ہو جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ. نہیں، اپنے میں ہی لگے ہوئے تھے، اپنے کام میں ہی مگن تھے، اپنے چیزوں میں مصروف تھے. ہوتا کیا ایسا کیا ویسا کیا، بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے. پھر اللہ کا کوڑا برسا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سب کو صاف کر دیا.
میں دیوانے بچ گئے اس میں. ایک آدمی مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں. ارے تجھے معلوم نہیں ہے کہ آرڈر ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہنا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے آرڈر ہے یہاں بیٹھنے کا؟ وہ کہتے ہیں چل نکل یہاں سے. یہ کہتا ہے تو نکل یہاں سے. یہ ہوتا ہے ایمان. پھر اس کی کارگزاری گئی بادشاہ کے پاس میں تو بادشاہ نے کہا کہ چھوڑو وہ دیوانہ ہے. پھر ایسے کچھ دیوانے وہاں باقی بچے. ایسے کچھ دیوانے وہاں پہ باقی بچے. وہ باقی بچے نہیں، اللہ نے ان کو بچایا. یہ ایمان والے ہوتے ہیں. دکھتے اس طرح سے ہیں، نظر آتے اس طرح سے ہیں. لوگ ان کو کہتے ہیں یہ کیا جی، انہیں کون جی کر کے، لیکن ان کا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سارے میلے کچیلے کپڑوں والے اور غبار آلود کپڑوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، اور جن کے چہروں سے دھول ٹپک رہی ہے، جن کے بالوں سے دھول ٹپک رہی ہے، ایسے جن کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، لیکن ان کے اندر میں ایمانی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی بات کی ایسی لاج رکھتا ہے کہ اس قسم کو اللہ اپنی ذات سے پوری کرتا ہے. ہاں ایسے ہوتے ہیں. اس ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے. ایسا ایمان لانے کی ضرورت ہے. ایسے ایمان پر آنے کی ضرورت ہے. ہمارے تمہارے جیسے سے کیا ہوگا بھائی؟ ہم نے چہرے بنا لیے، ہم نے داڑیاں بنا لی، ہم نے جبے بنا لیے، ہم نے کرتے بنا لیے، ہم نے عیش و آرام سے رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن ایمان بنانا ہم نے نہیں سیکھا ہے. آج کانفیڈنٹ نہیں ہے مجھے اپنے اوپر میں کہ میں اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اللہ کی نصرت کو میں لا سکتا ہوں، اللہ کی مدد کو میں اتار سکتا ہوں. مجھے اپنے اوپر میں. پھر جب آزمائش کا ٹائم آئے گا نا بھائی. اللہ نے کہا کہ حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے کہا کہ بھائی آزمائے تو جاؤ گے. بھائی آزمانے کا جب ٹائم آئے گا تو پھر ہمارے جیسے کچرا ایمان والے ایک جھٹکے کے اندر میں پھو. اس لیے اس کام کے مقصد کو سمجھو ایمان بنانا. اس کام کے مقصد کو سمجھو ایمان بنانا. ایمان بنے گا تو پھر جو ہے آدمی کو اپنے اوپر کانفیڈنس آئے گا کہ دنیا میرا کیا بگاڑ لے گی، اللہ میرے ساتھ میں ہے. دنیا میرا کیا بگاڑ لے گی، اللہ میرے ساتھ میں ہے. وہ غار کے اندر میں پھنسے ہوئے تھے. وہ چٹان آ کر کے پھر جو ہے انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یقین آ گیا ان کو، اب تو ہمارا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کیا کریں؟ اب اللہ کو پکارو. ہاں اب اللہ کو پکارو. دیکھو میرے بھائیوں، جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس محنت سے جب حالات میں ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ ہماری پکار پر لبیک کہے. ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 مرتبہ کہا ایمان لے آ، ایمان لے آ، ایمان لے آ. یہ دیکھ، یہ نشانی، ازدہ لائے، ید بیضا لائے، سب کچھ لائے، لیکن ایمان موسیٰ جو وہ فرعون ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور جب پانی میں پکڑ کر کے اللہ نے ڈبکیاں لگائیں، مر سالے کر کے اللہ نے جب ایسے ڈبکیاں لگائیں پانی میں، تب کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ. اللہ نے کہا چل. حالات آنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا دیں، اللہ اللہ اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جب تو خوشحال تھا، جب تجھے ٹائم دیا تھا ایمان بنانے کا، تیاری کرنے کا تجھے ٹائم دیا تھا، تو اس وقت میں کیا کر رہا تھا؟ جب تک تجھے کوڑا نہیں پڑتا ہے تب تک سدھرے گا نہیں. اللہ نے یہ ٹائم دیا ہے. تو وہ غار کے اندر میں تھے.
ان کو یقین ہوا یا تو ہماری ہڈیاں رہیں گی یا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہمیں باہر نکال سکتی ہے. کیا کریں؟ چلو اپنی زندگی میں ڈھونڈ کر کے اعمال کا وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. وہ تینوں خوش نصیب تھے کہ ان کی زندگی کے اندر میں کچھ تو عمل مل گئے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اللہ سے گہار لگائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. یہ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں کیسا ہوگا صاحب؟ ارے تھوڑے سبب کی ضرورت ہے بس، اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے اللہ سے. سبب تھوڑا سا لے لو کہ تھوڑا اگر تعلق اللہ سے مضبوط ہے اور سبب تھوڑا سا ہے تو اللہ اسی سبب کو ذریعہ بنا کر کے بڑے بڑے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا اس میں سے کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے وہ لڑکی پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی، میں نے زنا کے لیے مجبور کیا. میں جب اس کی ٹانگوں پر بیٹھا اور جو ہے کوئی سوائے تیری ذات کے مجھے روکنے والا نہیں تھا، وہ مجبور اور بے بس ہو کر کے میرے سامنے پڑی ہوئی تھی، اور جو ہے کوئی سوائے اے اللہ تیرے علاوہ کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس وقت میں اس نے تیرا واسطہ دیا، اللہ میں نے تجھ سے ڈر کر کے میں نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا. کتنی بڑی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے. ایک نے کہا کہ اللہ میں روزانہ بکریاں لے کر کے آتا تھا اور دودھ دھوتا تھا اور اس دودھ کا پہلا پیالہ جو ہے میری ماں کو پلایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ میں بکریاں لے کر کے آیا، آنے میں لیٹ ہو گیا اور میری ماں جو ہے سو گئی اور میں دودھ لے کر کے اس کے سرانے کھڑا رہا اور میری ماں سوتی رہی اور میں یہ کرتا تھا کہ جب میری ماں دودھ پیتی تھی اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ دیتا تھا، اپنی بیوی کو دودھ دیتا تھا. جب تک میری ماں نہیں پیتی تھی تو میں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا. اے اللہ اس دن ماں سوئی اور وہ سوتی رہی، میں نے اس کو جگایا نہیں اس لیے کہ یہ ایک بے ادبی ہے. میں نے اس کو جگایا نہیں کہ یہ اس کی بے ادبی ہے، اور میں اس کے سرانے دودھ لے کر کے کھڑا رہا اور میرے بچے دودھ سے بلکتے رہے، لیکن میں نے جو ہے ماں کے خیال سے ان بچوں کو دودھ نہیں پلایا. اور ماں جب جاگی، کتنے گھنٹے سو کر کے جاگی ہوگی پتہ نہیں، ماں جب جاگی تو اس کے بعد میں نے اس کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ یہ تیرے راضی ہونے کے لیے میں نے کیا ہے، تو یہ چٹان کو ہٹا دے. پھر تیسرے نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ہم پارٹنرشپ میں تھے اور جو ہے وہ آدمی اپنا پیسہ دے کر کے چلا گیا، اور نہیں ایک آدمی جو ہے میرے پاس میں کام کرتا تھا اور جو ہے اپنی پگار لیے بنا چلا گیا، اور جو ہے پھر میں نے اس کے پیسے سے بکریاں خریدی اور کئی سالوں کے بعد میں آیا تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی پگار سے جو بکریاں خرید کر کے میں نے ڈھیر ساری بکریاں بنا دی تھی. اے اللہ میں چاہتا تو صرف اس کو جو ہے اس کی ایک دن کی پگار یا ایک ہفتے کی پگار دے سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی پگار کو پیسہ لگا کر کے جتنا بڑا بنایا تھا وہ سارے بکریوں کا ریوڑ میں نے اس کو دے دیا. اے اللہ یہ میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. ان تینوں کی دعاؤں سے وہ چٹان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے ہٹا دیا. یہ بخاری میں لکھی ہوئی حدیث ہے، کتاب واقعہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے. تو اس ایمان کے بنانے کی یہ محنت ہے کہ بھائی ہم اپنے ایمان کو بنائیں. ایسے ہی گھومتے رہیں گے تو بھائی وقت جاتا رہے گا، وقت جو ہے جاتا رہے گا، وقت ختم ہوتا رہے گا، اور پھر ایک وقت ایسے آئے گا کہ جو ہے جذبات رہیں گے اور کام نہیں کر پائیں گے. جذبات رہیں گے، یہ جو ہے گھٹنے نہیں کام کر پائیں گے، پیر کام نہیں کر پائیں گے، آدمی کو فالج ہو جائے گا، آدمی جو ہے پیرالائسس ہو جائے گا اور جو ہے مشغولیتوں میں جو ہے پھنس جائے گا، کاموں کے اندر میں پھنس جائے گا. پھر چاہے گا بھی اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرے لیکن جو ہے وہ بنا نہیں پائے گا. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو بھی موقع دیا ہے، یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں یا یہ کہ جو ہے نکل سکتے ہیں، موقع ہے کہ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں، 3 دن چلا 4 مہینے لگا سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس فرصت کی وقت کو غنیمت جانو.
اس فرصت کے وقت کو غنیمت جانو اور اپنے ایمان کے بنانے کی محنت کرو. اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو بناؤ. اتنا ایمان بناؤ کہ تمہیں کانفیڈنس آ جائے کہ اے اللہ اب میرا ایمان ایسا بن گیا ہے کہ اگر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ میری دعا کو سن لے گا. اگر میں اللہ سے نصرت کو مانگوں گا اللہ جو ہے میری مدد کو آ جائیں گے. اگر میں اپنی مشکل حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا تو ایک وقت ایسا آئے گا اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیں گے. میرے بھائیوں اس ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے. یہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب میں ہے. یہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب میں ہے، لیکن صحیح محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج ایسے لوگ بیجاپور ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں جو ایک وقت کے اندر میں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک بیٹھک میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں بیجاپور کے اندر میں. جب اللہ ان کو دے سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں دے سکتا بھائی؟ لیکن محنت شرط ہے. بغیر محنت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. پاخانہ نہیں ملتا ہے بغیر محنت کے. پاخانہ کے مطلب دنیا ہے. تو دنیا جو ہے بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے تو دین کیسے بغیر محنت کے ملے گا بھائی؟ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو. اس ایمان کو تلاش کرو. کہاں ہے وہ ایمان؟ اس ایمان کو تلاش کرو. اس ایمان کو اپنے اندر میں لانے کی فکر کرو. ورنہ جب میرے بھائیوں حالات آئیں گے تو پھر جو ہے صرف ایمان والے بچیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ایمان کو بناؤ. ایمان بنیاد ہے، ایمان مین ہے، ایمان بنیاد ہے. اسی کے اوپر میں سارے فیصلے ہونے والے. اسی کے لیے چلے ہیں، اسی کے لیے 4 مہینے ہیں، اسی کے لیے گشت ہے، اسی کے لیے 3 دن ہے، اسی کے لیے ملاقاتیں ہیں، اسی کے لیے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بیانات ہیں، مجلس ہیں. سب کچھ ایمان کے لیے ہے. سب کچھ ایمان کے لیے. کریں گے انشاءاللہ، بنائیں گے بھائی اپنا ایمان. دیکھو ٹائم ہو گیا ہے، 7:50 ہو گئے ہیں. ابھی جو ہے تشکیل میں 10 منٹ لگیں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے حلقے لگیں گے. 8:15 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو ابھی تھوڑا سا ہمت کر کے بتائیں کہ ساتھی جو ہے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے چلے اور 4 ماہ میں کون کون تیار ہے؟